اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وآبائک یا شفیع المذنبین۔ یارانی گرامی، آج کی یہ باوقار تقریب تصوف سیمینار کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ مہمان انجمن طلباء اسلام کے حوالے سے کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کی کابینہ موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر آج کے مرکزی خطیب عالم شریعت واقف طریقت خطیب نقطہداں حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالقوی بغدادی صاحب تشریف فرما ہیں۔ معززین علاقہ تشریف فرما ہیں، عوام اہل سنت حاضر ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اور میری خود کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت صاحب کو سنیں اور آپ کی گفتگو سے مستفید ہوں۔ ڈاکٹر منیر صاحب نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کا حکم دیا ہے کہ مزارات پر ہونے والی خرافات اور عقائد اہل سنت، اور اس حوالے سے مجھے دلی خوشی ہوئی کہ اس قدر خوبصورت اور فائدہ مند عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آسان سے آسان ترین کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں اپنے خیالات کو مکمل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے پیاروں کی عظمت، اپنے پیاروں کی شان بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اولیاء کرام کی عظمت اور شان کا بیان موجود ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں کم از کم کئی ایسی جگہ ہیں جو محل اعتراض ہیں
کہ جن مزارات کو دیکھ کر، ان کے انتظام و انصرام کو دیکھ کر یقیناً دلی طور پر صدمہ اور دکھ ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے میں یہ بات لازماً عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا بر صغیر کا جتنا بھی علاقہ ہے، آپ بلوچستان KPK سے شروع ہو جائیں اور یہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کا ایریا، یہ تمام علاقہ، سارے کا سارا علاقہ، اگر آج یہاں پر ایمان کی دولت موجود ہے تو اولیاء کرام کے صدقے سے۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں تاریخ کے اوراق دیکھیں، تاریخ کے صفحے پلٹیں، تو تاریخ میں کہیں ایسے شواہد نہیں ملتے کہ نبی مکرم، شفیع معظم، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے ان علاقوں میں تشریف لائے ہوں۔ صحابہ کرام کے بارے چند شواہدات ملتے ہیں، لیکن ان کے بھی ضعیف ہو یا ان کے معتبر ہونے میں اختلاف ہے۔ تو اب اس بر صغیر کے اندر، ہند و پاک کے اندر اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد کیسے ہو گئی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، آپ یہ اس میں دیکھیں کہ جتنے بھی سادات کرام ہیں، سید برادران ہیں، آپ ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ خاندان عرب سے ہجرت کر کے آیا ہوگا یا بخارا سمرقند کی طرف سے ہجرت کر کے آیا ہوگا۔ چلو آپ اس خاندان کے علاوہ باقی جتنی قومیں بر صغیر کے اندر آباد ہیں، آپ ان میں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیجئے اور پھر سوچئے، اندازہ لگائیے کہ اس جگہ پر، ان علاقوں پر تبلیغ کے لیے باقاعدہ میرے کریم آقا تشریف نہیں لائے، اور ان علاقوں میں صحابہ کرام کی کوئی بہت زیادہ آمد و رفت بھی نہیں رہی، تو آج جو اس قدر مسلمان ان علاقوں میں موجود ہیں، تو یہ مسلمان کن کی تبلیغ سے ہوئے ہیں؟ ان کو ایمان کن سے ملا ہے؟ تو یاران گرامی، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بر صغیر کے لوگ، ہمیں بالخصوص زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اولیاء کرام کے حوالے سے، ان کا زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ جب خواجہ اجمیر نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، عین ممکن ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی میں شامل ہوں۔ تو ہمیں ایمان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے طفیل ملا ہو، ہماری قوم اور ہمارا خاندان مسلمان حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے طفیل ہوا ہو، ہمارا خاندان حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام میں داخل ہوا ہو، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اولیاء کرام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، کہ عین ممکن ہے کہ ان اولیاء کرام کے طفیل ہی ہمارے خاندان کو ایمان نصیب ہوا ہو۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ آج ہم نے جو مزارات پر، بعض جگہوں پر، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بعض جگہوں پر جو ہم نے حشر نشر کر دیا ہے، تو یاران گرامی یہ سارا کچھ کبھی بھی اولیاء کی تعلیم نہیں رہی ہے۔ میں اس کے لیے بڑی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے ایک صاحب نئی گاڑی لے کر آتا ہے اور نئی گاڑی لا کر اور اس کو چمکا کے دوست احباب کو دکھانے کے لیے دعوت دیتا ہے کہ صاحب میں گاڑی لے کر آیا ہوں، یہ دیکھیے۔ دوست آ رہے ہیں، احباب آ رہے ہیں، گاڑی دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی خواہش کرتا ہے کہ جناب اگر مجھے یہ گاڑی ڈرائیو کرنے کی تھوڑی اجازت دیں تو میری خوشی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب اس میں اناڑی آدمی جو ڈرائیور نہیں ہے، ایسے آدمی کو آپ بٹھا دیں گے اور پھر وہ گاڑی لے کر نکلے گا اور اگلے چوک میں جا کے کھمبے میں ٹھوک دے گا، تو بعد میں آپ کیا کہو گے کہ گاڑی خراب تھی؟ بولیں کیا خیال ہے کہ کمپنی نے گاڑی ٹھیک نہیں بنائی؟ گاڑی میں کوئی فالٹ تھا؟ نہیں، گاڑی خراب نہیں ہے، گاڑی خراب نہیں ہے، ڈرائیور غلط بیٹھ گیا ہے۔
ڈرائیور خراب بیٹھا ہے، گاڑی کو اگر دیکھنا ہے کہ گاڑی کیسی ہے تو اس کے ساتھ جو کاغذات آئے ہیں، جو بک آپ کو ملی ہے کمپنی کی طرف سے، آپ اس میں پڑھ کے دیکھیے کہ کمپنی نے اس گاڑی کے اندر کون کون سے فیچر ایڈ کیے ہیں، کون کون سی خوبیاں اس گاڑی کے اندر رکھی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ میں اس حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا کہ اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو نہ دیکھیں، مسلمان تو ایک اناری ڈرائیور کی طرح ہے۔ اگر اسلام کو دیکھنا اور پرکھنا ہے، اسلام کی خوبیوں کو دیکھنا ہے، تو اسلام کے ساتھ جو لٹریچر آیا ہے، اسلام کے ساتھ جو کتاب آئی ہے، قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، حدیث کو پڑھ کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے کردار پر آپ اسلام کو پرکھیں گے تو شاید صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکیں۔ بالکل اسی طرح اگر اولیاء کرام کی تعلیمات دیکھنی ہے، اولیاء کرام کی تربیت دیکھنی ہے، تو آپ بعض مزارات پر ہونے والی خرافات کو نہ دیکھیں، بلکہ ان اولیاء کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، ان اولیاء کے اسباب پڑھ کر دیکھیں، ان اولیاء کے شاگردوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو صحیح پتہ چل سکے گا کہ ان اولیاء کی تربیت کیا تھی، ان اولیاء کا مقصد کیا تھا، ان اولیاء کا مشن کیا تھا۔ یاران گرامی، یہ اولیاء وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے دین کو اس کفرستان کے اندر پھیلایا ہے، اور یہ وہ اولیاء ہی ہیں کہ جن کی بدولت آج ہم سرے عام جب دل چاہتا ہے نعرہ تکبیر بھی بلند کرتے ہیں، نعرہ رسالت بھی بلند کرتے ہیں۔ یاران گرامی، میں اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل میں داخل کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں کہ آج ہم نے جو آستانوں کا کلچر بدل دیا، آستانوں کا ماحول جو ہم نے آج بدل دیا، یا آستانوں کی روایات کو جو ہم نے آج تبدیل کر دیا ہے، میں یہ بڑے درد دل سے کہتا ہوں اور اکثر یہ دکھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اس میں نہ آستانوں کا کوئی قصور ہے، نہ اولیاء کرام پر کوئی تان ہو سکتا ہے، یہ سب ہمارا اپنا کیا درا ہے، یہ سب ہمارے اپنے نفس کے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اخلاقی طور پر اور مذہبی اور دینی طور پر، شرعی طور پر بھی کتنے پست ہو گئے ہیں۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ آج ہمارے آستانوں پر ایک نذرانے کا کلچر ہے، اور یہ نذرانہ جب یہ کلچر شروع ہوا تھا، یا اس نذرانے کا جب آغاز تھا، تو یہ نہایت خوبصورت اور عمدہ چیز تھی۔ اور اس سے ہوتا کیا تھا کہ اولیاء کرام کے آستانوں پر ہر طرح کا طبقہ ان کے آستانوں پر حاضر ہوتا، ان سے وابستگی رکھتا تھا۔ اگر کوئی امیر آدمی حاضر ہو کر شیخ طریقت کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے، تو شیخ طریقت اس نذرانے کو امانت سمجھ کر، توجہ رکھیے گا، امانت سمجھ کر اپنے غریب متوسلین کی کفایت کیا کرتے تھے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ کئی غریب گھروں کا چولہا ان آستانوں سے چلتا تھا، کئی غریب بچیوں کی شادیوں کا اہتمام ان آستانوں سے ہوا کرتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، جو وقت بدلتا گیا، ماحول بدلتا گیا، اور نااہل لوگ ان آستانوں پر قابض ہو گئے، انہوں نے اس نذرانے کو اپنی اجارہ داری سمجھتے ہوئے اس طرح قابض ہو گئے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک غریب سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو جب 1000 روپے اس کو اجرت ملتی ہے تو وہ جا کے حضرت کو نذرانہ پیش کر آتا ہے اس میں سے، اور وہ حضرت اپنی شاخ خرچیوں میں اس نذرانے کا استعمال کرتے ہیں، اور یوں ہمارے نذرانوں کا نہ جانے کیا حشر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت طریقہ تھا جس کو آج ہم نے بدل کر اور اس کے پورے معنی تبدیل کر دیے ہیں، اس کے مقاصد تبدیل کر دیے ہیں۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس ماحول کے ہم ذمہ دار ہیں،
ہمارے آج کے موجودہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آستانوں کی تعلیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بزرگوں کی تربیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقبال نے یہ درد دل بیان کیا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن کہ شاہینوں کے گھر جب کووں کے ہاتھ آ جائیں گے تو پھر یہی حشر ہوگا۔ یاران گرامی، اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں ہمارے آستانوں پر جو لنگر کا انتظام تھا، لنگر کا ایک تصور تھا، کیا ہی خوبصورت تصور تھا کہ ان آستانوں پر باقاعدہ لنگر پکتا، لنگر کا اہتمام کیا جاتا، مسافر وہاں سے پیٹ بھر کے کھایا کرتے تھے، غریب دیہڑی دار مزدوری کرنے والا وہ دوپہر کا کھانا آستانے سے کھا لیتا تھا کہ میرے کچھ پیسے بچ جائیں گے اور میں وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں گا۔ یہ ایک لنگر کا ایک استعمال تھا، مقصد تھا، لیکن آج ہم نے اس لنگر کا حلیہ ہی بدل دیا ہے۔ آج ہم میں اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ اس طرح لنگر پر جھپٹتے اور اس پر کودتے نظر آتے ہیں کہ اخلاقیات اور انسانیت دور پرے کہیں رہ جاتی ہے۔ ایسی گھٹیا حرکتیں ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس سارے خراب ماحول کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ خدارا اولیاء کے ساتھ ان چیزوں کو منسلک نہ کریں، اولیاء کرام کے ساتھ ان چیزوں کو نہ جوڑیں۔ ان چیزوں کا ذمہ ہمارا ہے، ان کو بہتر بھی ہم نے کرنا ہے، ان کو بدلنا بھی ہم نے ہے۔ اولیاء کرام نے تو بڑا خوبصورت ایک نظام دیا تھا، بڑا خوبصورت ایک کلچر دیا تھا، اور یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مظہر تھا۔ ایک بھی چیز اس میں، ایک بھی چیز میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کے خلاف نہیں تھی۔ آپ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، خود دیکھ لیجئے اور مجھے بتائیے کہ ان میں ایک بھی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو میرے کریم آقا کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یہ ایک خوبصورت ماحول جو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا حشر نشر کر دیا ہے۔ یاران گرامی، میں آخر میں اپنی ایک عرض پیش کروں گا، بلکہ آپ سے میں یہ سوالیہ طور پر آپ سے یہ بات کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں اگر کتا داخل ہو جائے، توجہ ہے نا، کہ مسجد میں اگر کتا داخل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کتا نکالیں گے یا مسجد گرائیں گے؟ بول لیں۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو غلط ہے یا جو خرابی ہے، اس خرابی کو ختم کیا جائے گا، اس خرابی کی وجہ سے اس مقدس جگہ کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو آج آستانوں پر، اولیاء کرام کے مزارات پر جو نااہل لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں، ہمیں ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، ہمیں ان خرابیوں کو درست کرنا ہے، ان خرابیوں کو سامنے کر کے ان آستانوں کی مخالفت نہیں کرنی ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات کی مخالفت نہیں کرنی ہے، اولیاء کرام کے اسلوب، اولیاء کرام کی محنت اور ان کی عظمت کے ہم نے کبھی خلاف نہیں جانا ہے۔ وہاں آج جو ہماری وجہ سے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان خرابیوں کو دور کیا جائے گا، ان خرابیوں کی وجہ سے وہاں جانا نہیں بند کیا جا سکتا۔ اسی طرح کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف فتح کیا تو خانہ کعبہ کے اندر 307 بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کو خانہ کعبہ سے نکالا ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت کو نہیں گرایا، یا خانہ کعبہ نیا نہیں بنایا، یا خانہ کعبہ سے ترک تعلق نہیں کیا کہ نہیں اس میں تو بت ہیں ہم نہیں جاتے، ایسا نہیں کیا، بلکہ جو خرابی تھی اس خرابی کو ختم کیا ہے۔ بیت اللہ کے اندر جتنے بت تھے ان بتوں کو توڑا ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ نے تعلیم دے دی ہے، گویا کہ اشارہ کر دیا ہے کہ جتنی بھی مقدس جگہ ہیں اگر ان میں کوئی خرابیاں آ جائیں تو ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، ان خرابیوں کی وجہ سے ان مقدس مقامات سے قطع تعلقی نہیں کرنی، ان جگہوں پر جانا نہیں چھوڑنا، بلکہ وہاں جو خرابیاں لاحق ہو چکی ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا ہے۔ اور یاران گرامی، بس آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ
یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم میں سے ہر فرد اس بات کے لیے کمر بستہ ہو جائے، ہم تیار ہوں، ہم آغاز کریں، ہم اس بات کا آج آغاز کریں، عہد کر کے اٹھیں کہ آج سے ہم اس چیز کا آغاز کریں گے کہ جتنی خرابیاں ان مقدس جگہوں پر آ چکی ہیں، ہم جس قدر ممکن ہو سکے گا اپنے طور پر ہم ان خرابیوں کو ختم کرنے کی، ان خرابیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ عہد کر کے اٹھیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان اولیاء کرام کے آستانوں پر آج بھی ہمیں وہی فیض ملے گا جو ان کی حیات تجربہ میں ملا کرتا تھا، جو ان کی زندگی میں ہمیں انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا نظر آتا تھا، مشاہدہ نظر آتا تھا۔ آج بھی وہ برکات ہمیں ان مقدس آستانوں پر ملیں گی انشاءاللہ، لیکن ان کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک مقصد کے آغاز کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جتنی غیر شرعی جگہوں پر ان مقدس جگہوں پر جتنی غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق ان کا یا تو خاتمہ کریں گے یا پھر ان سے بائیکاٹ کریں گے، اور انشاءاللہ میرے کریم آقا کی سنتوں کی بہار، میرے کریم آقا کی تعلیمات کی بہار انشاءاللہ آئے گی، اور جو کٹھن اور مشکل وقت ان بزرگوں نے دیکھا ہے، میری ملت کا آنے والا نوجوان، ہماری ملت کے یہ نوجوان، یہ بچے جو کل کے نوجوان ہیں، یہ نوجوان انشاءاللہ وہ مشکل وقت نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے حاجی سرفراز صاحب سلطانی صدر جماعت اہل سنت کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، کل انشاءاللہ جامع مسجد حضرت بابا خاکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں بہت خوبصورت، میں درس قرآن میں بھی کل پرسوں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں جلسے ایک تسلسل کے ساتھ آئے ہیں، پے در پہ آئے ہیں، اور دونوں جلسوں کا نہایت خوبصورت عنوان ہے۔ ایک آج کا جلسہ جو تصوف سیمینار کے نام سے ہے، اور اسی طرح کل کا جلسہ جو حضرت بابا خاکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تمام احباب اس میں بھی شرکت کریں اور لازمی شرکت کریں، بڑا فکری جلسہ ہونے والا ہے، اور اس جلسے کا عنوان ہے کہ تحریک پاکستان میں اکابرین اہل سنت کا کردار، کہ پاکستان کے بنانے میں ہمارے بزرگوں کا کیا کردار تھا، اس مضمون پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ تمام احباب اسی طرح ذوق کے ساتھ لازمی شرکت کریں، انشاءاللہ بہت ساری قیمتی باتیں آپ وہاں سے لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری گفتگو کو، میری گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔